صاحب کے بیان نے اہل توحید کے رشتہ توحید کو تر تازہ کر دیا ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اشاعت التوحید و سنہ کے ایک اور پیارے ہمارے بھائی حضرت مولانا عبداللہ راشد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے اجتماع عام کے شرکاء کے دلوں کو گرمائیں۔ مولانا عبداللہ راشد۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع۔ کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تلملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ چراغ ایمان تو آندھیوں میں، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا دیا ہے، جلا کرے گا۔ پنجاب کے توحیدی جرنیلوں کی مسلسل انتھک محنتوں سے آج کا یہ 18واں سالانہ عظیم الشان اجتماع، جس میں مجھ جیسے بندہ ناچیز کو گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس اجتماع کے لیے محنت کرنے والے نوجوان علماء کرام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ایک بات جو اس سٹیج پہ مجھے دل سے خوش کر رہی ہے، جس طرح قرآن اور اسلام میں جامعیت ہے، عقائد کے تمام بنیادی نظریات اور ہر پہلو پہ اسلام نے گفتگو کی ہے، اہل حق کا یہ عظیم الشان سٹیج، اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہر عنوان کے اوپر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، وہ نوجوانان توحید و سنت کے علماء گفتگو فرما رہے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ نے جب سے توحید و سنت کا کام کیا، بعض لوگوں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر اس توحید و سنت کے قافلے کی راہ کو روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ایک فریق نے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا، اور اہل حق کے اس قافلے پہ بہتانات باندھے۔ پھر ایک فریق نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر آپ علیہ السلام کی موت کا انکار کیا،
حیات دنیاوی کے قیل ہوئے اور اس آل حق کے قافلہ کے راستے کو روکنے کی کوشش کی. اسی طرح پھر ایک اور لوگ اٹھے، اپنے ہی بگڑے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر توحید و سنت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. میری مراد منکرین جادو ہیں. مجلس عاملہ کی طرف سے میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ مسئلہ جادو کی حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے احساس ہے کہ وقت بڑا قلیل ہے، لیکن میں وقت کی اپیل کرتا ہوں. مسئلہ جادو کی تحقیق کے ساتھ ساتھ منکرین جادو کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور منکرین جادو کی تینوں قسمیں اور تینوں اہل حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے متعلق ذرہ برابر بھی بے ادبی کا تصور کرنا کفر ہے، الہاد ہے، بے دینی ہے. لیکن مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے 4 عنوان ہیں اس مسئلہ کے. سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ جادو کا اثر قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کے اوپر مختصر صرف 2 دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ پہلے پارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ ہاروت ماروت سے وہ جادو سیکھتے تھے جس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ہو جانا قرآن پاک کی اس نص قطعی سے ثابت ہے. اب اگر کوئی بد فہم کج فہم یہ کہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، وہ قرآن پاک کی اس آیت اور دیگر آیات قرآنیہ کا منکر ہے. اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے جادو کفر ہے، جادو گندگی ہے. سنو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے. جادو کی اکثر قسمیں کفر ہیں کیونکہ جادو کے اندر شیاطین کی سور و پکار ہوتی ہے. لیکن کفر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. کسی مومن کے قتل کو بھی حلال سمجھ کر قتل کرنا کفر ہے، اور اللہ کے پیغمبر پر حملہ کرنا تلوار کے ذریعے، نیزے کے ذریعے یہ کفر ہے. اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا گیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق. کافروں نے کفر کیا، انبیاء علیہم السلام پہ وار کیا اور اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے.
اور ایک بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا پیغمبر توحید کی خاطر اپنی جان کی بازی دے دے، یہ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر شکست کھا گیا ہے۔ پیغمبر شہید بھی ہو جائے تب بھی اللہ کا پیغمبر کامیاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ جب تلوار لگتی تھی، شہید ہونے لگتے تھے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اور جادو ایک سبب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کا اثر ماننا یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ شرک ہے۔ یہ بیچارے یا تو جاہل ہیں یا متجاہل ہیں۔ جادو کا سبب ہونا یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ ما یفرقون بہی بین المرء و زوجی، بہی کی ہی ضمیر سیر کی طرف لوٹتی ہے، اور بعض سببیہ ہے، جادو کے سبب ہونے پر یہ نص قرآنی موجود ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جادو اسباب خفیہ میں سے ہے۔ دنیا میں کچھ اسباب ظاہرہ ہیں، کچھ اسباب خفیہ ہیں۔ یہ کج رو لوگ اسباب خفیہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے جس طرح نظر بد کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح جادو کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بخاری شریف سے، بلکہ حدیث پاک کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بڑی عام فہم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان البتہ جادو ہوتے ہیں۔ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ مانا اپنی طرف سے نہیں، منکرین حدیث کی طرف سے نہیں، پرویزیوں کی طرف سے نہیں، مانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے یؤثر اثر السحر، جس طرح جادو اثر کرتا ہے، بعض بیان بھی ایسے اثر کرتے ہیں۔ اس موضوع پر کافی آیات، کافی احادیث ہیں کہ جادو میں اثر ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا عنوان، مومن پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے کہ مومن کی تھوک پر نہیں ہو سکتا، جوتی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ خطیبانہ جملے ہیں جن آیات میں، جن احادیث میں جادو کا اثر بیان کیا گیا ہے، وہاں مومن اور کافر کے درمیان تفریق نہیں کی گئی۔ اور ذخیرہ احادیث میں کئی احادیث صحیحہ مومنین پر جادو کے اثر ہو جانے کی موجود ہیں۔ اور تیسرا عنوان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، مقام والے پیغمبر ہیں۔ جادوگر آئے مقابلے میں، رسیاں ڈالی، ڈنڈے ڈالے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ جادوگروں نے ڈالی تو رسیاں اور لاٹھیاں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں جادو کی وجہ سے یہ آ رہا تھا، یہ دوڑ رہی ہے۔ اگر جادو کا اثر نہ ہوتا، وہ لاٹھیاں لاٹھیاں ہی نظر آتی، رسیاں رسیاں ہی نظر آتی، سانپوں کی طرح دوڑتے ہوئے نظر نہ آتی۔
پھر خطیب ایک آواز لگاتے ہیں، جی جادو کا اثر ماننا عصمت انبیاء کے خلاف ہے علیہم السلام. یا تو آج تک عصمت انبیاء کا معنی سمجھا نہیں، شجان بوجھ کر اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی خواہش پرستی کے خاطر عوام کو عصمت انبیاء کا معنی نہیں بناتے. اللہ کا ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے، لیکن پیغمبر کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نہ تو قبل از نبوت پیغمبر سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ بعد از نبوت پیغمبر سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. معصوم کا یہ معنی ہے. انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا پیغمبر کے معصوم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی. پیغمبر کوئی معبود تو نہیں، مشکل کشا تو نہیں، نفع نقصان کا مالک تو نہیں. غزوہ احد میں کفار نے حملہ کیا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. پہلے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا. تو معصوم ہونے کا یہ مقصد ہے کہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا. نقصان اور ضرر سے پاک ہونے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اثر نص قرآنی سے ثابت ہے. اب چوتھا عنوان بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. نوجوانوں توجہ میری طرف کیجئے، بزرگوں توجہ میری طرف کیجئے. دھوکہ دیا جا رہا ہے. توحید و سنت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو بہانہ بنا کر خامخواہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، پوری امت کا عقیدہ، پیغمبر علیہ السلام کے عقل منور کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. پیغمبر کا عقل منور جادو کے اثر سے پاک ہے. اب خطیب کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ معاذ اللہ کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پہ جادو کا اثر ہوا، آپ معاذ اللہ دیوانہ ہو گئے. جو یہ اثر مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. لیکن پوری امت میں اہل سنت والجماعت میں پیغمبر علیہ السلام کے عقل منور پر جادو کے اثر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور دوسری بات، پیغمبر علیہ السلام کا قلب مطہر یہ بھی جادو کے اثر سے محفوظ ہے. پیغمبر کے قلب مطہر پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے شوشہ کر دیا، جی کچھ باتیں تو ماننے لگ گئے. یہ بات میری نہیں ہے، یہ اکابرین امت کی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے مفسرین کی ہے. روح المعانی اٹھا کے دیکھیے، لا علی عقلہ ولا قلبہ، پیغمبر علیہ السلام کے قلب مطہر پر بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات، جو پیغمبر پہ وحی آتی تھی، کلام الہی، قرآن مقدس، کلام الہی کے سلسلہ میں بھی جادو نے اثر نہیں کیا. اب چوتھی بات، پیغمبر علیہ السلام کے خیال پر اثر ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم، نص قرآنی موسیٰ علیہ السلام کے بھی خیال کے اوپر اثر ہوا. اور پیغمبر علیہ السلام کے متعلق جو صحیح حدیث ہے، آج تک کسی معتبر محدث نے جس حدیث کے اوپر جرح نہیں کی، اور حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس کو
بمنزل مشہور کے لکھا، اس میں بھی یہی آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام پہ جادو کیا گیا، آپ علیہ السلام کے خیال میں آتا تھا فلاں کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا، یا خیال آتا تھا فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کام کیا ہوتا تھا، یعنی بھول جاتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام بھول جاتے تھے، اور پیغمبر کا بھول جانا یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کے دل میں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا، فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، حضرت یوشع بن نون بھی بھول گئے۔ وما انسانیہ الا الشیطان، بھول جانا یہ پیغمبر کی نبوت اور پیغمبری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کسی درجے میں نہ بھولنا، یہ تو میرے اللہ کی صفت ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ یا آپ علیہ السلام کے بدن پر اتنا اثر ہوا کہ طبیعت پہ بیماری کی طرح تھوڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور یہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے۔ یہ جادو کا اثر گزارا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے محدثین نے لکھا، یہ بتانے کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، مقام اونچا، شان اونچی، مرتبہ اونچا، لیکن پیغمبر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ قلت وقت کو سامنے رکھ کر یہ مختصر میں نے عرض کیا ہے۔ اب اگلی بات جو بتانے کی ہے، جو سمجھنے کی ہے، جو ذہن میں بٹھانے کی ہے، جو میرے دل کا درد ہے، جو آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے گجرات کے اجتماع میں میں نے کہا تھا جادو کا انکار معتزلہ کا نظریہ ہے۔ بعض لوگ جو تکیہ کی چادر اوڑھنے والے تھے ان کو بھی اس جملے سے غصہ ہوا۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منکرین جادو کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ منکرین جادو اصل میں کون ہے۔ 20 سال سے اس مسئلے کو کیوں اٹھایا گیا؟ توحید و سنت کی راہ کو روکنے کے لیے، اور اہل اسلام کو، اہل توحید کو انکار حدیث کی طرف، پرویز عزت کی طرف دھکیلنے کے لیے اس مسئلے کو بہانہ بنا کر اس مسئلے کو اٹھایا گیا۔ اور انشاءاللہ یہ بات پورے دلیل سے ثابت کروں گا۔ ہم کہتے تھے یہ منکرین حدیث کا کام ہے، جادو کا انکار معتزلہ کا کام ہے، بعض اپنے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ منکرین جادو کی سب سے بڑی کیس چند ماہ پہلے ان کے سٹیج پر ان کی موجودگی میں ایک آواز لگائی گئی کہ بخاری ایرانی ہے، مسلم ایرانی ہے، احادیث کا مجموعہ ایرانیوں کا تیار کرتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں، اندر سے کون بولتا ہے۔ پرویزی مسلک کی کتاب طلوع اسلام اٹھا کر دیکھیے، پرویزی مسلک کی کتاب مقام نبوت اٹھا کر دیکھیے، جو نظریہ، جو آواز اس سٹیج پہ لگائی گئی، یہ نظریہ حقیقت میں غلام احمد پرویزی اور اس کے پیروکاروں کا ہے۔ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ابو داؤد میں کیا ہے، نسائی اور ابن ماجہ میں کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، پیغمبر کی زندگی کا نمونہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔
یہ لوگ ذخیرہ احادیث کو رستے سے ہٹا کر اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں. سر سید احمد خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ قرآن میں تعریف کر کے قرآن کے معنی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. مختلف سٹیجوں پہ جب یہ آواز لگائی گئی احادیث کی کتابیں ایرانی ہیں، اس سٹیج پہ علماء بھی موجود تھے. اس سٹیج کے وہ علماء ان الفاظ کو جب پیغمبر کی احادیث پہ، پیغمبر کی تعلیمات پہ پیشے چلائے گئے، آرے چلائے گئے، ان علماء کی زبانیں گنگ کیوں تھی؟ ان کے وہ کان کہاں گئے تھے جو پیغمبر کی تعلیمات کی توہین سن رہے تھے؟ اور پھر آج تک حق کے نام پر علماء آل حق کی تجلیل و تنقیص کرنے والے خاموش کیوں ہیں؟ تکیے کی چادر کیوں ہے؟ اور شاید آپ میں سے کسی کے خیال میں آئے، کسی سننے والے کے خیال میں آئے شاید کہ یہ پرویز کا نظریہ نہ ہو. اسی فرقے کی ایک نئی کتاب چھپی ہے، مجھے پہنچائی بھی خود ہے. پہنچانے کا جو آنے کا انداز تھا نا وہ پھر ان کو بھول گیا. کیسے بھاگے پوری دنیا نے دیکھا. اس کتاب کو یہ پرویزی فرقہ اپنا آسمانی صحیفہ سمجھ رہا ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 کے اوپر انکار جادو کے سلسلے میں غلام احمد پرویز کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا کہ غلام احمد پرویز نے جادو کا انکار کیا ہے. ہاں جو اکابرین کو چھوڑتا ہے، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو چھوڑے گا وہ پرویز کے ہاتھ ہی چڑھے گا. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر ایک عنوان قائم کیا گیا، احادیث میں ایرانی منافقین کا کردار. اور اس عنوان کے تحت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے محدثین ہیں، سب ایرانیوں نے تیار کیے ہیں، اور احادیث کا مجموعہ ایرانیوں کا تیار کیا ہوا ہے. یہ ہے منکرین حدیث جادو کا اصلی چہرہ. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں یہ منکرین جادو اشاعت التوحید و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 374 کے اوپر پچھلے سالانہ اجتماع میں نے سر سید احمد خان کا نام لیا تھا جو منکر حدیث تھا. لوگ سوچ رہے تھے فتویٰ ویسے لگا دیا. آج جو منکرین جادو کی کتاب چھپ کر آئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 374 پر انکار جادو پر دلیل کے طور پر سر سید احمد خان کو پیش کیا گیا. صرف پیش نہیں کیا گیا بلکہ لکھا گیا متکلم اسلام سید احمد خان رحمہ اللہ، جو اکابرین کو چھوڑتا ہے، اسلاف امت کو چھوڑتا ہے، پھر وہ سر سید احمد خان کے ہاتھوں ہی چڑھتا ہے. اور پتہ ہے سر سید احمد خان کون ہے؟ جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. تفسیر کیا لکھی؟
بلکہ قرآن کی تحریف لکھی، اس میں اس نے لکھا جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، ملائکہ کے وجود کا انکار کیا۔ وہ ایسا محرف ان منکرین جادو کے لیے متکلم اسلام ہے۔ یہ تو بن گئے متکلم اسلام۔ اس کتاب میں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر، 163 پر مومنوں کی اماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کئی مرتبہ آیا، لیکن اس ملحد نے آپ کے نام کے ساتھ حضرت بھی نہیں لکھا، آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہیں لکھا۔ جس قلم کے لیے سر سید احمد خان کو متکلم اسلام کہنے کی ہمت ہے، لیکن صحابہ کرام کے نام کے ساتھ حضرت اور رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ اور دوستو، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ احادیث کے دشمن تو ہے ہی ہیں، جی بتاتے ہیں، جی مصنف کا نام بھی بتاتے ہیں، نام بتاتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم نے تو مصنف کو نام منہ کے اوپر ملحد کہا تھا، اور کہا تھا آئندہ بھی آپ کے الہات کا آپریشن ہوتا رہے گا۔ یہ مصنف کون ہے؟ مولوی مفتی منیر شاکر۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے مسلمانوں، اہل توحید، اجتماع گجرات میں آنے والوں، اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، یہ ملحدین حدیث پاک کے دشمن ہیں ہی ہیں، یہ لوگ قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ حوالہ دینے لگا ہوں، ثبوت دینے لگا ہوں، حوالہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو، میری سزا وہ ہے جو چور کی سزا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر اس مصنف نے عنوان قائم کیا قرآن کی چوری۔ عنوان جو ہوتا ہے یہ مصنف کا نظریہ ہوتا ہے، یہ عنوان ہی کفریہ ہے، قرآن کی چوری۔ اور اس عنوان کے تحت پہلی دلیل دیتے ہوئے اس مصنف نے کیا کہا؟ کہتا ہے ایران کے ایک بڑے دانشور، لفظ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، غور کرنا، دل میں جگہ دینا، ان کے کفریات و الہات کو سمجھنا۔ کہتے ہیں ایران کے ایک بڑے دانشور قاضی نور اللہ شوستری کا کہنا ہے کہ اصل قرآن تو ہم نے چوری کر لیا ہے۔ یہ مصنف جس طرح احادیث کے متعلق ان کو ایرانی کہہ دیا، قرآن کے متعلق بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصلی قرآن معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اصلی قرآن چوری ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے یہ تو حوالہ کسی اور کا نقل کیا، اس حوالہ نقل کرنے کے بعد آگے یہ مصنف کہتا ہے بالکل اسی طرح ہوا، بالکل اسی طرح ہوا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، جس قاضی نور اللہ شوستری کو اس مصنف نے ایران کا بڑا دانشور کہا، یہ قاضی نور اللہ شوستری کون ہے؟ ایران کا ایک مشہور رافضی جس نے اپنی کتاب ایقاق حق کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا، معاذ اللہ اصحاب ثلاثہ کے پاس لکھتا ہے نہ ایمان تھا، نہ عدالت تھی، نہ شجاعت تھی۔ صحابہ پہ تمرہ کرنے والا، صحابہ کو بھونکنے والا یہ قاضی نور اللہ شوستری، اس کے بارے میں اس کتاب کا مصنف منکرین جادو اس کو ایران کا بڑا دانشور کہہ رہے ہیں۔
اور صرف یہی بس نہیں، بات ختم کرتا ہوں، صرف یہی بس نہیں، آگے ایک شعر نقل کیا، شعر لکھا، اور شعر کا ترجمہ کیا لکھا؟ ذرا توجہ سے سننا، قرآن پاک کی کتنی توہین کی۔ کہتے ہیں یعنی ہم نے قرآن سے مغز قسم کی چیز نکال لی ہے، بقایا ہڈیاں کتوں کے آگے ڈال دی ہے۔ ہائے معاذ اللہ، قرآن کی اتنی توہین، اتنی قرآن پاک کی تنقید۔ نام نہاد مناظر کہاں ہے؟ تکیہ کی چادر کیوں اوڑی ہوئی ہے؟ قرآن پاک کی توہین، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پاک کی توہین۔ آخری حوالہ جی، اور اس کتاب کے سر ورق پر بالکل پہلی 2 سطریں پیلے الفاظ میں لکھی ہے۔ ان 2 سطروں میں ان منکرین جادو نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایک بہتان کھڑا کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قال البخاری رحمہ اللہ، اس نے رحمہ اللہ نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں، قال البخاری رحمہ اللہ ان حزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البیت الیہودی، کہتا ہے امام بخاری نے کہا ہے نبی علیہ السلام لبید یہودی کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ میں کہتا ہوں بخاری سے، بخاری کی دونوں جلدیں سے، بلکہ بخاری صحیحین نہیں، بخاری کے علاوہ امام بخاری کی کوئی کتاب ہو، کسی کتاب سے نکال دو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لفظ کہے ہو۔ یہ لفظ امام بخاری نے انہوں نے سمجھا کتابیں لکھنا بچوں والا کھیل ہے، جو کچھ لکھتے جائیں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ سرے فرق امام بخاری پہ جو بہتان باندھا، یہ قرض ہے پوری ذررجت پہ کہ اس حوالے کو بخاری سے نکال کر دے دو۔ بخاری نہیں، صحیح بخاری نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی کتاب سے نکال کر دے دو۔ لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوایاں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔